ٹیچر اپنی کہانی سناتی ہیں کہ ایک دن میں بہت غصے میں تھی اور اس دن میں کلاس میں داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا اور دل میں سوچ لیا کہ آج اپنا سارا غصہ ان بچوں پر نکالوں گی۔ جس بچے نے بھی اپنا ہوم ورک نہیں کیا اسے پکڑا اور مارا۔ ایک بچہ ٹیبل پر سویا ہوا پایا تو اس کا بازو پکڑا اور کہا تمہارا ہوم ورک کہاں ہے؟ وہ بچہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنے سارے غصے اور دباؤ کا شکار اسے بنایا جو میرے شوہر کی وجہ سے تھا۔ پھر میں نے ایک اور بچے کو کھڑا پایا، وہ میرے قریب آیا، میرا دامن کھینچتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جھک کر اس کی بات سنوں۔ میں غصے سے مڑی، جھکی اور کہا ہاں بولو کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بڑی معصومیت سے کہتا ہے کیا ہم کلاس سے باہر بات کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے بے صبری سے دیکھا اور سوچا کہ ضرور کوئی معمولی بات ہوگی، مثلاً یہ کہ کسی ساتھی نے اس کا پین چوری کر لیا ہوگا۔ لیکن جب میں نے اس کی بات سنی تو میں اس کی ذہانت سے حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے پاس بے شمار تربیتی معلومات تھیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا دیکھیے ٹیچر، آپ بہت اچھی ہیں اور ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرا وہ ساتھی جسے آپ نے آخر میں مارا وہ یتیم ہے اور اس کی امی اسے ہمیشہ مارتی ہیں، چاہے وہ غلطی کرے یا نہ کرے۔ وہ اسے غلط طریقے سے تربیت کر رہی ہیں، اس لیے وہ اکثر چیزیں بھول جاتا ہے اور ہر چیز سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ ہم اسے ماریں گے۔ میں اس کا دوست ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے مار کھانا بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر آپ اس کے جسم کو دیکھیں گی تو آپ کو اس کے جسم پر مار کے نشانات ملیں گے جو اس کی امی نے دیے ہیں۔ پھر وہ بچے نے کہا کہ کیا آپ ہماری ماں بن سکتی ہیں؟ اور براہ کرم جب آپ کلاس میں آئیں تو اپنا غصہ اور پریشانی باہر چھوڑ کے آئیے، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں تم اتنے بڑے لوگوں جیسی باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میری ماں نے مجھے ہمیشہ اچھا گمان کرنا سکھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سامنے والے کس حالت میں ہیں، اس لیے اپنا غصہ اور پریشانی ایک طرف رکھو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ دنیا میں بہت سی تکلیف دہ چیزیں ہیں، تم کسی کو پریشان دیکھو تو اس سے اس کی پریشانی کا سبب ضرور معلوم کرو، اور اگر کوئی تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہے اور تم اس کی تکلیف کا ذمہ دار ہو تو اس سے معافی ضرور مانگو۔ پھر وہ مجھے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یقیناً آپ کسی وجہ سے ناراض ہیں، اس لیے آج ہمیں مارا۔ ٹیچر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، براہ کرم ناراض نہ ہوں کیونکہ آپ بہت اچھی ہیں۔ میں حیرانی کے عالم میں کھڑی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بچی ہوں اور وہ میرا استاد ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا آج بھی ایسی تربیت ہوتی ہے اور کیا ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کی اس قدر عمدہ تربیت کرتی ہیں؟ تو میں نے فوراً اس بچے سے کہا اچھا چلو اب میں ان سب بچوں کو کیسے مناؤں؟ ان سب کو تو میں نے بہت مارا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ان کے لیے چاکلیٹس لے لیجئے اور ان کو سوری کر دیجئے، وہ سب آپ سے خوش ہو جائیں گے اور وہ سب آپ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ ہماری ٹیچر ہیں اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس واقعے کو کافی سال گزر گئے
ایک دن میں مارکیٹ گئی اور کچھ خریداری کر رہی تھی کہ پیچھے سے مجھے آواز آئی، ارے ٹیچر آپ! السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ پہچانا آپ نے مجھے؟ میں کافی دیر تک اس نوجوان لڑکے کو دیکھتی رہی اور پھر مجھے خیال آیا، ارے یہ تو وہی بچہ ہے جس نے مجھے زندگی کی بہت بڑی حقیقت اور بہت بڑا سبق دیا تھا۔ میں نے اسے کہا، ہاں ہاں بالکل، میں نے تمہیں پہچان لیا، تم وہی بچے ہو۔ اور تمہارا دوست کیسا ہے اور تمہاری امی کیسی ہیں؟ اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھیں، جن کے چہرے پر نور تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے میرا تعارف کروایا اور ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر بعد میں اس کی والدہ میرے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آئیں اور کہا، آپ میرے بیٹے کی استاد تھیں، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ آپ نے جو اچھائی میرے بیٹے کو سکھائی، یقیناً اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیسے؟ وہ کہنے لگیں، الحمدللہ میرا بیٹا آج میڈیکل کالج میں لیکچرار ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، آپ کا شکریہ، یہ ہدیہ تو آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، حقیقت میں آپ کی تربیت نے مجھے بھی سدھار دیا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے سالوں پہلے ایک سبق دیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ اسی کے باعث میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور میری ازدواجی زندگی بھی بہتر ہو گئی۔ نیک بیوی معاشرے کو جنت بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے، اور گھریلو عورت کے کردار کو بھی معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ وہ ایک پوری نسل کو پروان چڑھاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے، ایمانداری اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ آپ کا حسن اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و درگزر کا سلوک کرتے تھے۔ یاد رکھیے، اچھا سلوک اور نیک نیتی سے کام کرنے سے آپ کی زندگی خوشحال ہوتی ہے اور آپ کے دل میں سکون رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی ہم بھی اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت دے، ہمیشہ اچھے اخلاق اور سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔